पहले आपने घबराना नहीं है, मैं डबिंग कर लेता हूँ. काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है साफत के लिए, जो है एक फील्ड वर्क है. तो आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ और कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? हमें ना हमेशा कह दिया जाता है डिसेबल, मतलब नहीं काबिल. जब आपने पहले ही कह दिया कि ये नहीं काबिल, तो आपको काबिल कैसे समझा जाएगा? सबसे पहले सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज करना होगा कि ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. तलीमी मैदान में जो है वो आपको लगता है कि जो मौक़े अभी मिल रहे हैं पाकिस्तान में, हमारी सोसाइटी में ब्लाइंड पर्सनस के लिए या स्पेशल पर्सनस के लिए, वो काफ़ी हैं? इसीलिए मना किया जाता है कि आप लोग कज़न मैरिजेस ना करें, क्योंकि उसमें फिर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिसेबिलिटी आ जाती. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरक़ डिजिटल के प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूँ मोहम्मद शेख वैंस. अक्सर लोग ज़िंदगी में छोटी छोटी रुकावटों को अपनी मंजिल में एक दीवार समझ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मौजूद होते हैं जो अपनी कमज़ोरियों से घबराते नहीं हैं, बल्कि अंधेरे में भी रोशनी तलाश करते हैं. आज हमारे साथ जो दो शख्सियात मौजूद हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेनाई की मरहूमी को कभी जो है कमज़ोरी नहीं समझा, बल्कि अपनी हिम्मत, हौसले और सब्र से एजुकेशन का मैदान हो, सहाफ़त का मैदान हो, म्यूज़िक का मैदान हो या कॉमेडी का मैदान हो, उन्होंने वो सर किया. आज हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर शहज़ाद और साद मुस्तफ़ा. पहले मैं इनका थोड़ा तारफ़ कराता चलूँ. मुदस्सिर शहज़ाद जो हैं वो PhD स्कॉलर हैं और ब्लाइंड जर्नलिस्ट भी हैं, कॉमेडी भी करते हैं, डबिंग भी करते हैं और म्यूज़िकल बैंड भी है. और साद मुस्तफ़ा जो हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर और ब्लाइंड जर्नलिस्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. मुदस्सिर, ये बताइए शुरू में कि एक ब्लाइंड बंदा कितना मुश्किल होता है शुरू से लेकर फिर आप PhD तक पहुँचे, तो एजुकेशन के सफ़र में मुझे ये बताइए कि क्या क्या मुश्किलात का सामना आपको हुआ? ये सबसे पहली बात यह है कि सोसाइटी में अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है. हम 3 भाई और 1 बहन, हम लोग मैट्रिक के बाद जो है वो हमारी बहनाई जाना शुरू होगी और हम नाबीना हो गए. मेरी सारी स्कूलिंग जो थी वो नॉर्मल स्कूल की थी. तो आप देखें कि ज़िंदगी में अचानक से अंधेरा आ जाना और ये बड़ा टफ हो जाता है कि आपको आगे पता नहीं है. हम लोग माजूर लोगों को देखते थे तो हमें भी लगता था कि हमारा भी फ्यूचर जो है वो यही होगा कि अब हम लोग भी कासा उठाएंगे और इशारों में चौक में खड़े होकर भीख मांगेंगे. लेकिन फिर जब हमने देखा, हमें पता चला कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं ये पढ़ भी सकते हैं, तो फिर हमने अपनी तालीम का जो मोड ऑफ एजुकेशन था उसको चेंज किया. और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो हूँ PhD स्कॉलर हूँ. मेरे एक भाई जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ के पहले नाबीना असिस्टेंट कमिश्नर हैं और एक और भाई माशाल्लाह वो ग्रेड 16 में जॉब कर रहा है. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने रोशनी दिखाई और फिर रोशनियों का सफ़र हम लोग तय करते चले गए और आपके सामने आकर बैठा हूँ. अच्छा, आप बता रहे हैं मैट्रिक के बाद आपकी जो है वो बनाई का मसला बना, तो ये मेडिकली था, क्या वजह बनी? अच्छा, इसमें डॉक्टर्स जो है ना वो ये कहते हैं कि आपके उनके फादर मदर आपस में क्लोज कज़न थे, तो इसीलिए मना किया जाता है कि आप लोग कज़न मैरिजेस ना करें, क्योंकि उसमें फिर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिसेबिलिटी आ जाती है. और ये मेडिकल साइंस सच कहती है, हकीकत भी है इसमें, क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड है. तो हमें भी यही कहा गया. लेकिन बड़ा तल्ख था जब हमारे हाथ में हमारे माजूरी के सर्टिफिकेट पकड़ा दिए गए 4 बच्चों के. आप सोचें कि वो वालिदैन जिनके 5 बच्चे हैं, जिसमें से 4 को माजूर डिक्लेयर कर दिया गया है, उनके ऊपर क्या बीती होगी कि भाई अब मेरे जो बच्चे हैं, जो बेटे हैं, वो तो बाजू होते हैं बाप के. तो जब वो हमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स मिले तो वो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त था. लेकिन फिर अल्लाह पाक की ज़ात कहते हैं ना कि पहले मुश्किलात हैं और मुश्किलात के बाद फिर आपके ज़िंदगी में आसानियाँ आती हैं. फिर आसानियाँ आती गईं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की मंजिलें हम तय करते चले गए. साद भाई, आप बताइए कि आप बाय बर्थ ब्लाइंड थे या उसके बाद हुए? जी, मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह परसेप्शन जो होता है वक्त के साथ साथ चेंज करते हैं. जैसे मुदस्सिर भाई कह रहे हैं, तो इन्होंने वक्त के साथ साथ माशरे की जो परसेप्शन है और जो एंजाइटी है और जो एक स्पेशल पर्सन को लेके एक बहस की जाती है माशरे में कि वो कुछ नहीं कर सकता और एक बर्डन है सोसाइटी पे, उसको चेंज किया. और इसी तरीके से हमें एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए. कम्युनिकेशन जो है पहले के दौर में बड़ा मुश्किल होता था माँ बाप के लिए कि कोई स्पेशल चाइल्ड को लेके वो फेस ही नहीं करते थे. अब वो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, काउंसलिंग आ गई है कि वो इक्वल ही समझते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी एजुकेशन का होना ज़रूरी है.
اچھا مجھے یہ بتائیے، چلیں ایک محرومی جو ہے وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بائی بارتی تھی آپ کی نابینا ہونا، کیا کیا آپ کو فیس کرنا پڑا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس سوسائٹی میں جس طرح آپ نے کہا کہ ایک پرسیپشن ضرور بنی ہوئی ہے ایک اسپیشل پرسن کو لے کر، ایک علیحدہ ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے تعلیمی میدان میں جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ جو مواقع ابھی مل رہے ہیں پاکستان میں ہماری سوسائٹی میں بلائنڈ پرسنس کے لیے یا اسپیشل پرسنس کے لیے، وہ کافی ہیں یا ابھی بھی ان میں ضرورت ہے ان میں مزید جدیدیت کی؟ اچھا، ایک کانسیپٹ نکالا گیا ہے ہمارے پاکستان میں انکلوسیو ایجوکیشن کا، جس کے تحت جی انکلوسیو انوائرمنٹ ہوگا، ایک اسکول یا کالج میں بچے جو پڑھیں گے وہ نارمل کے ساتھ ایک اسپیشل بچے کو پڑھایا جائے گا، اس کا انوائرمنٹ بنایا جا رہا ہے، لیکن آن دا ہول اس پہ کوئی یعنی ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ ایک نارمل بچہ ایک اسپیشل پرسن کو نہیں اکوموڈیٹ کر سکتا کیونکہ اس کی ضروریات الگ ہیں، اور اس طرح کے سسٹم کو نہیں چل سکتا۔ دیر آر سرٹن تھنگس جن کو چینج کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے سوسائٹی کا ایٹیٹیوڈ چینج کرنا ہوگا کہ آل آر ایکول ان دا آئیز آف لا۔ جب تک آپ کی روڈس پہ ایک ڈسیبل پرسن کی جو وائٹ کین ہے، چھڑی ہے، اس کو دیکھ کے رکنے کا کانسیپٹ نہیں ہوگا، تب تک آپ کون سا انصاف، کہاں کا انصاف دیں گے آپ؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں مشرق ٹی وی نے آج یہاں پہ مدعو کیا اور ہمیں بلایا۔ یہی اگر ہر میڈیا، ہر پلیٹ فارم ہم لوگوں کے تھرو لوگوں کو اویئرنس پھیلانا شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں گھر گھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ایک معذور پرسن جو کسی کمی کے ساتھ ہے وہ کیا ہے اور اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ ہمیں نا ہمیشہ کہہ دیا جاتا ہے ڈس ایبل، مطلب نہیں قابل۔ جب آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ نہیں قابل تو آپ کو قابل کیسے سمجھا جائے گا؟ پھر قدم قدم پہ ہمیں اپنی قابلیت کو منانا پڑتا ہے ہر میدان میں۔ تو یہ ڈس ایبل کا جو لفظ ہے یہ ہے ہی غلط۔ اب ماشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان نے، ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے اس چیز کو انڈورس کر دیا ہے کہ اب آپ ڈس ایبل نہیں کہیں گے، آپ ڈفرینٹلی ایبل کہیں گے۔ بالکل مدثر بھائی، جیسے آپ نے بات کی کہ ڈس ایبل کہا جاتا ہے، اور اصل بات اویئرنیس کی ہے سوسائٹی میں، جو اویئرنیس نہیں ہے کہ اسپیشل پرسن کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ جیسے چہرے جب سامنے آتے ہیں تو اس سے ایک موٹیویشن ضرور ملتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اتنے ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں، آپ جرنلسٹ بھی ہیں، کامیڈی بھی کرتے ہیں، ڈبنگ بھی کرتے ہیں، میوزیکل بینڈ بھی ہے آپ کا، تو یہ جو آپ ڈبنگ کرتے ہیں کن کی کرتے ہیں؟ پولیٹیشینس کی کرتے ہیں، ایکٹرس کی کرتے ہیں، کن کی کرتے ہیں؟ مجھے پہلے ہی پتا تھا آپ بڑے شرارتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سر ان سے خان صاحب کی جی وہی پوچھ رہا ہوں، اب یہ جواب دیں گے تو میں آگے جاؤں گا نا۔ میری بات سنیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو ہوں اور پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں ڈبنگ کر لیتا ہوں اور کر لیتا ہوں۔ اچھا ساتھ آپ بتائیے مجھے، جی آپ بھی جرنلزم کرتے ہیں، تو جرنلزم جو ہے اس کا خیال آپ کے کیسے ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کافی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، صحافت کے لیے جو ہے ایک فیلڈ ورک ہے، تو آپ کا انٹرسٹ کیسے پیدا ہوا اور کیسے آپ اس کو مینیج کرتے ہیں؟ اچھا، میں بائی پروفیشن مجھے رائٹنگ کا بہت شوق ہے، اور میں جب بچپن سے کتھارسس کرتا تھا چیزوں کا، اور اکیلے بیٹھ کے سوچتا تھا کہ آبزرو کیا جاتا تھا، وہ بچہ تھا جو روتا رہتا تھا وداؤٹ اینی ریزن، لیکن پھر مجھے وقت کے ساتھ ساتھ آیا کہ ڈونٹ کرائی، جو ہونا ہے وہ ہوگا، ٹھیک ہے، یو کی ناٹ چینج ادرس، آپ کا جو بیہیویئر ہے نا وہ چینج کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر سیکھا کہ ایک صحافی صحافت ضرور کر سکتا ہے، لیکن اس کو پہلے رائٹر ہونا چاہیے۔ سر سعد بھائی کی بات کو بڑھاؤں گا، میں نے اس پہ ایک شعر بھی لکھا تھا کہ اگر کہو تو کیٹو کو بھی سر کر لیں گے ہم، اگر کہو تو کیٹو کو بھی سر کر لیں گے ہم، اندازے چڑھائی کچھ مختلف رکھتے ہیں، وی کین ڈو ایوری تھنگ۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ سی ڈسبلٹیز، آلویز سی ابیلٹیز، آپ کو ابیلٹیز دیکھنی چاہیے۔ آپ تو وہ کام کر رہے ہیں جو ہے وہ اچھے خاصے ہٹے کٹے اور آنکھوں والے وہ انسان نہیں کر سکتے، آپ نے جو کام کیے۔ تو سعد بھائی، آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، تو ہم نے شروع میں بھی بات کی کہ اویئرنیس کی کمی ہوتی ہے، موٹیویشن نہیں ملتی، ہم دیکھتے ہیں شہروں میں پھر بھی جو ہے وہ ایک جو ہے انکریج کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ پڑھیں، بلائنڈ ہوں یا باقی اسپیشل پرسن ہوں،
بیکورڈ ایریاز میں یہ نہیں ہوتا. تو آپ کیا پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. میں دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے، میں اسپیشل پرسن کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں، ہم لوگ تھوڑی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ گھر کا انوائرمنٹ نہیں اچھا، گھر کا انوائرمنٹ نہیں ہے پڑھنے والا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات یہ انوائرمنٹ تو بنایا جاتا ہے، یو ہیو ٹو کریٹ. آپ کریٹ کرتے ہیں چیز کو، مائنڈ بھی کریٹ کیا جاتا ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، آپ سنتے ہوں گے کہتے ہوں گے دل نہیں چاہ رہا. آپ کو پتہ ہے ہم غلط کہتے ہیں، دل تو کبھی بھی نہیں چاہتا، دماغ چاہتا ہے. دس از غلط سائیکالوجی، غلط سائیکالوجی ہے. دل کون ہوتا ہے چاہنے والا؟ وی ہیو ٹو تھنک ود دا مائنڈ. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں اب گورنمنٹ آف پاکستان نے انیشیٹو لی ہے کہ ہمارے اسپیشل پرسن، آپ دیکھیں سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ جب سے آئی ہیں، ہم ان کو تھینک یو کرتے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے کہا تھا نا سبدی ماں آ گئی ہے. تو ہمارے لیے اسپیشل پرسنس کے لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے بڑے اچھے انیشیٹو لیے. میں لاسٹ ٹائم ہم ایک پریس کانفرنس بھی لانچ کر رہے تھے، تو آئی واز لیڈنگ دیٹ پریس کانفرنس. ہمارا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر آج تک جو سینسز ہے وہ 15 لاکھ معذور لوگ جو رجسٹرڈ ہیں. ایکچوئل تعداد جو ورلڈ بینک کی برٹش کونسل کی ہے، اس ٹائم پاکستان میں 2,60,00,000 ڈسیبل ہیں. اب رجسٹریشن ہونا شروع ہوا. تو جس طرح آپ نے بات کی نا کہ شہروں میں تو پھر بھی رجحان ہے، ہمارے ڈسیبل پرسنس کے الگ سے سکول ہیں، کالجز ہیں، ہمارا کوٹا ہے ڈسیبلٹی. لیکن یہ جو گاؤں ہے، دیہات ہے، وہاں پہ ابھی بھی نابینا انسان کو یہی سمجھا جاتا ہے حافظ جی، مزور جی، لنگڑا، لولا، سائیں، یہ کہہ کے پکارا جاتا ہے. تو جب تک ہم ان کو انکریج نہیں کریں گے، آپ دیکھیں 15 لاکھ اور 2,60,00,000 کتنا ہیوج ڈفرنس ہے. اور اگر ہم چاہیں، دیکھیں میں ہوں، ساتھ صاحب ہیں، آج ہم یہاں پر بیٹھ کے بول رہے ہیں، کیا کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ ہم کرتے ہیں، ہمارا طریقہ مختلف ہوتا ہے. تو اسی طرح بہت بہت قابل لوگ ہیں. اگر گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے، آپ لوگ جیسے میڈیا ہے ہمارا ساتھ دے، تو سر ہم پاکستان کی جو ترقی ہے اس کے اندر اپنا ایک پازیٹیو جو کردار ہے وہ بالکل ادا کر سکتے ہیں. اچھا مدثر بھائی، آپ کی ڈریسنگ میں نے دیکھی تو مجھے لگا کہ آپ اداکار ہیں. اچھا، آپ کی جو باتیں ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پولیٹیشینز ہیں. تو آپ کا میوزیکل بینڈ بھی ہے، تو آخر میں ہمیں کوئی میوزک سنائیے جو آپ نے خود بنایا ہو یا آپ کا فیوریٹ. سر بالکل، میرے بڑے بھائی ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، مبشر شہزاد صاحب، انہوں نے یہ ایک لکھا تھا ایور گرین سانگ ہے، اور یہ میں ڈیڈیکیٹ کروں گا اسپیشلی ہمارے تمام اسپیشل پرسن کو، نارمل پرسنس کو، اپنی گورنمنٹ آف پاکستان کو اور عوام کو. تو وہ ہے جی: خودی سے خود شناس، خود شناس، یہی اقبال کا راز، اندھیرے چھٹ جائیں گے، اندھیرے چھٹ جائیں گے، اجالے آئیں گے، اجالے آئیں گے. اور اجالے کب آئیں گے؟ جب ہم آئیں گے، جب ہم آئیں گے. ادا کر دے مجھے میرا قرض لوٹا دے، مجھے میری اما. سو پیس اینڈ پراسپیرٹی از ایکچولی دا میسج، اینڈ پاکستان زندہ باد.